خاتون حضرات اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو، بار بار ایک تانا، بار بار ایک تانا اہل عرب کو، اجداد عرب کو، کافران عرب کو، منکرین دین اسلام کو ایک تانا. اگر تم غور کرتے، اگر تم اپنے آبا و اجداد کی رسم و رواج پر ضد نہ کرتے، اگر تم عقل کرتے، غور و فکر کرتے، تم ضرور اللہ کو پا لیتے. خادم حضرات کیا یہ تانا ہم پر نہیں آتا؟ ہمارے پاس تو میراث پدر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بھی ایک پیکج آف ریلیجن کو اپنی صدیوں اور نسلوں سے پایا ہے. ہم بڑی ریجڈلی اس پیکج کو چینج کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہمارے غور و فکر میں کہیں خدا شامل نہیں ہوتا. رسم و رواج کا ایک بت ہے جس کا نام آپ نے اللہ رکھا ہوا ہے. بغیر عقل کے پرستش کیے جاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں وی ہیو اے بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ کا کیا فیتھ ہو سکتا ہے؟ بلائنڈ کا کیا فیتھ ہو سکتا ہے؟ کسی سے پوچھو بھئی اللہ پہ یقین ہے تو فرمائیں گے اور کسی چیز پہ یقین نہ ہو، مجھے جو آبا و اجداد سے یقین ملا نا اللہ پہ وہ بڑا پکا ہے. مگر کیا خدا یہی چاہتا ہے آپ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ جس بات پہ کافر کو طنز اور تشریح کا شکار کرتا ہے آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور علم والا. پھر انسانوں کی تعریف کرتے ہوئے اور جانوروں سے اسے بدتر قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ جو اندھے اور بہروں کی طرح میرے آیات پہ گئے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّہِ، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے. انسان نہیں کہا مگر مخاطب نسل انسان کو ہے. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّہِ، بدترین انسان بلکہ جانور سے بھی بدترین ہے. صُمٌّ بُکْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتے ہیں اور کچھ عقل نہیں رکھتے، سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. خاتون حضرات نظریہ بلائنڈ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ بلائنڈ نہیں ہوتا. وہمنٹ ہو سکتا ہے، ضدی ہو سکتا ہے، آبسیشنل ہو سکتا ہے، انکلچرڈ ہو سکتا ہے، وحشیانہ تمرد کا نشان ہو سکتا ہے، جہالت عظمیٰ کو پریزنٹ کر سکتا ہے، مگر بغیر ریزن کے نہیں ہوتا. میں بھی وہ اولین ڈرامہ حیات میں جب شیطان اور آدم کا مقابلہ ہوا، مقابلہ تو عقل کا تھا. خداوند کریم نے اس کو شیطان کی تخصیص تو نہیں رکھی، جنات کی کوئی تخصیص نہیں رکھی. موصوف بڑے اعلیٰ پائے کے جن تھے، بڑے مرتبہ کے جنات میں سے تھے. عزازیل کم نہ تھے رتبے میں جبرائیل امی سے، دعویٰ بھی بہت تھا عقل و فراست کا. پھر جب ان کو چیلنج درپیش ہوا اور وہ ملائکہ میں شامل تھے، سر خیل ملائکہ تھے، جب چیلنج درپیش ہوا اور اللہ نے ان کو ایک علمی محاضرہ پیش کیا. یہ مقابلہ کوئی فزیکل نہیں تھا، 100 میٹر کی دوڑ کا نہیں تھا یا جنات کی فلائٹ کا نہیں تھا. یہ ایک علمی سا محاکمہ تھا کہ I am presenting to you a basic language and I would wish who has the assimilation, who has the power to integrate, who has the power to extend. کس کے پاس یہ ذہانت موجود ہے کہ لفظ کو لینگویج میں بدل دے، ایک حرف سے کلمات بنا دے؟ کس کے پاس یہ حکمت ہے وہ ملٹیپلیکیشن آف دی ساؤنڈ اور سیمنٹک سیکھے؟ پھر اس نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ ہم نے اسماء سکھائے، بیسک الفابیٹ سکھائی. ہم نے کہا آؤ چیلنج کرو ایک دوسرے کو. مقابلہ سخت رہا خواتین و حضرات، 10,000 سال بیت گئے. تفنن کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں،
کہ 70,000 سال پہلے، یہ بڑی دور کا مقابلہ نہیں ہے، قریب کی مدت ہے، 70,000 سال پہلے انسان کے جین میں تکلم کا کوئی سراغ نہیں تھا، گفتگو کا جین ہی نہیں تھا۔ 70,000 ایئرز بیفور جو ہمیں ریسرچز بتا رہے ہیں کہ انسان کے جینیٹک اسٹرینتھ میں گفتگو نہیں تھی، 70 سال ہوئے کہ ہم نے گفتگو کرنی سیکھی، ہم سمبل سے لفظ کو آئے، ارامک سمبلز کو آئے، میسوپوٹیمیا میں آئے، سومیرینز نے اس کو جدت دی، اور اس طرح ہم نے لفظ کو سیکھنا شروع کیا۔ عین ممکن ہے خواتین و حضرات اسی مدت میں وہ میدان سجا ہو۔